الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنا سفر گلگت شہر سے چین کی جانب شروع کیا۔ تقریباً 4 گھنٹے کے پرپیچ پہاڑی راستوں پر سفر کے بعد ہم سوست پہنچے، جو پاکستان کی آخری بستی ہے، جہاں سے چین کی سرحد صرف 30 کلومیٹر دور ہے۔ سوست تک جانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ تقریباً 2000 روپے، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ خرچہ 1000 روپے تک ہوتا ہے۔ سوست پہنچ کر ہم نے ایک ہوٹل میں قیام کیا، جہاں کمرے کا کرایہ 1000 سے 5000 روپے تک تھا۔ اگلی صبح ہم نے پاکستانی امیگریشن آفس سے پاسپورٹ پر ایگزٹ سٹم لگوایا۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سوست میں موبائل نیٹ ورک صرف زونگ اور ایسکام چلتا ہے، باقی نیٹ ورک کام نہیں کرتے۔ سوست سے چین جانے کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ دونوں طرح کی بسیں اور ٹیکسیاں دستیاب ہیں۔ سرکاری بس کا کرایہ تقریباً 10,000 روپے یا 250 RMB ہے، جو آپ کو کھنجرا پاس تک لے جاتی ہے۔ یہ بس عام طور پر صبح 8 بجے روانہ ہوتی ہے اور راستے میں راکاپوشی، لیڈی فنگر اور پسوکونس کے حیرت انگیز نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 4 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم تاشقرغان پہنچے۔ تاشقرغان چائنا کا پہلا قصبہ ہے۔ تاشقرغان، جہاں چینی امیگریشن نے سخت چیکنگ کی، لیکن یہاں بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ تاشقرغان میں تاجک لوگ رہتے ہیں، جو چین کی واحد قوم ہے جو تاجک زبان بولتی ہے۔ تاشقرغان سے باہر نکلنے کے بعد ہم نے کاشغر کا سفر شروع کیا۔ وہاں تک جانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ 120 سے 150 RMB ہے، یعنی تقریباً 5000 سے 6500 روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ 5 گھنٹے بعد ہم کاشغر پہنچے، جو سنکیانگ کا ایک اہم شہر ہے۔ کاشغر میں پاکستانی مسافروں کے لیے مشہور ہوٹلز جیسے سمن ہوٹل اور سحر ہوٹل موجود ہیں، جہاں رات گزارنے کا خرچہ 50 سے 80 RMB پاکستانی تقریباً 2500 سے 4000 روپے بنتے ہیں۔ کاشغر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں ہر جمعرات اور اتوار کو بڑا بازار لگتا ہے، جہاں وسطی ایشیا کے روایتی سامان دستیاب ہوتے ہیں۔ اگلے دن ہم نے کاشغر سے شیان کے لیے ٹرین پکڑی۔ چونکہ کاشغر سے ہائی سپیڈ ٹرین دستیاب نہیں تھی، اس لیے ہم نے سلو ٹرین میں ہارڈ سلیپر کلاس کا ٹکٹ لیا، جس کی قیمت 637 RMB تھی، پاکستانی تقریباً 32,000 روپے بنتے ہیں۔ یہ طویل سفر تھا، جس میں ہم نے شنجیانگ، گانسو اور شانسی کے صوبوں سے گزرتے ہوئے خوبصورت نظارے دیکھے، کہیں ریگستان، کہیں پہاڑ اور کہیں سرسبز میدان۔ شیان پہنچ کر ہم حیران رہ گئے، کیونکہ یہ شہر نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ چین کی قدیم تہذیب کا گہوارہ بھی ہے۔ یہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے اور مسلم اسٹریٹ بہت مشہور ہے، جہاں لذیذ کھانے اور روایتی بازار موجود ہے۔ ہم نے جیوتونگ یونیورسٹی، جو کہ چین کی معروف یونیورسٹی کے قریب ایک دوست کے فلیٹ میں قیام کیا۔ جیوتونگ یونیورسٹی کے قریب شنگچنگ پیلیس پارک ہے۔ یہ پارک یونیورسٹی سے صرف 10 منٹ کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ پارک تانگ خاندان کے دور کا ایک تاریخی پارک ہے۔ پارک میں خوبصورت جھیلیں، بانس کے جنگل اور روایتی چینی پویلین ہیں۔ صبح کے وقت یہاں مقامی لوگ ٹائی چی کرتے نظر آتے ہیں۔
بہرحال 2 دن شیان میں گزارنے کے بعد ہم نے ہائی سپیڈ ٹرین ڈی سیریز پکڑی اور شانڈونگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگرچہ جی ٹرین سب سے تیز ہے، لیکن ہماری ٹرین نے 8 گھنٹے میں ہمیں جینان سے گزار کر زیبو پہنچا دیا، جہاں سے ہمارا اگلا سفر شروع ہوا۔